بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، گھر میں سکون فرما رہے ہوں گے، مفت کی چھٹیاں انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ پڑھائی کا سلسلہ بھی چل رہا ہوگا۔ تو اسی لیے میں آپ کو وہ جو تسلسل ہمارا بی ایس سی میں مطلب کٹ آف ہو گیا تھا اسی چھٹیوں کی وجہ سے، تو کچھ لیکچر ہمارے رہ گئے تھے چیپٹر 5، 6، 7 C++ کی بک میں سے، تو ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں آپ کو دوبارہ سے اس کو ریکنیکٹ کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تاکہ ہماری تھرڈ ایئر مکمل ہو، اور پھر ہم تھرڈ ایئر میں یہ جو ہے مطلب ان چیپٹرز کو کمپلیٹ کریں جو کہ ہمارا فورتھ ایئر کی بکس ہیں، اس کا بھی اس کو سپورٹیو ہوگا یہ سارا میٹیریل جو ہم سیکھیں گے اس میں۔ اچھا، اب یہ پلس پوائنٹ ہو گیا آپ کے لیے یہ چھٹیاں، اگر آپ نے اس کو جن لیکچرز کو اچھے سے سمجھ لیا، سیکھ لیا، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والے ہیں۔ اچھا، کیسے فائدہ دینے والے ہیں؟ دیکھیں، میرا وے آف میتھڈالوجی جو ٹیچنگ کا ہوگا وہ کچھ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کلاس روم۔ جو کلاس روم میں ہم پڑھاتے ہیں اس سے اس کا ذرا فرق ہوگا۔ کس انداز سے فرق رکھیں گے؟ دیکھیں، میں ایک لیکچر آپ کو تھیوریٹیکل پورشن میں یوں دوں گا وائٹ بورڈ کا استعمال کر کے، ایک لیکچر اسی کا ہی آپ کو پریکٹیکل میں پرفارم کر کے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ساتھ کا تھیوری پریکٹیکل جو آپ کی کمی اس میں سیشن میں، کالج سیشن میں رہتی تھی کہ آپ نے لیب ورک کو اتنا زیادہ نہیں کیا تھا، تو وہ ساتھ ساتھ آپ کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اچھا، اب آپ کریں گے، آپ تو گھر بیٹھے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کریں گے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو آپ ان کو گروپ جوائن کر ہوا ہے، آپ کا بی ایس سی گرلز کا سیپریٹ ہے، بوائز کا سیپریٹ ہے، آپ کو گروپ ہوا ہے جوائن۔ آپ نے آج کے لیکچر میں جو سیکھا، جو پریکٹیکل دیکھا، آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے، اور میں بھی اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دے دوں گا، تاکہ آپ اس اسائنمنٹ سے جو ہے کانٹینٹ لے کر کے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو غلط ہوگا، صحیح ہوگا، آپ مجھے پرنٹ اسکرین بھیجیں گے کہ سر یہ مسئلہ ہے، میں نے اپلائی کیا، نہیں ہوا، ہو گیا، یا یہ ریزلٹس ہیں، تو وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، ایررز ڈسپلے کر سکتے ہیں، تو میں اس کا ہر سلوشن وغیرہ گروپ میں ہی دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹیکنالوجی کا ایک بہتر انداز سے فائدہ اٹھائیں گے، تاکہ کلاس روم میں جو ہے ہمارے پاس اتنا سارا رشی کلچر ہوتا ہے تو ہم صحیح سے ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے، اور آپ صحیح سے ٹائم بھی نہیں دے پاتے۔ اب آپ کے پاس لیکچر کو سننے اور پریکٹیکل کو دیکھنے اور پھر پریکٹیکل کرنے کے لیے پورا دن ہے، گھر میں 24 گھنٹے ویلے ہیں اور کوئی کام ہے نہیں، تو اسی لیے ان ویلوں بندوں کے لیے ہم کوشش کریں گے یہ ساری چیزیں مطلب کر کے دیں۔ تو فائدہ تب ہوگا جب میرے ہر کیے ہوئے پریکٹیکل کو ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن آپ کو جو اسائنمنٹ دی جائے گی، اس اسائنمنٹ کو آپ نے پرفارم کرنا ہے، پرفارم کر کے مجھے فیڈ بیک دینا ہے، گروپ میں دینا ہے، اور ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی آپ کے پاس یہ مطلب اویلیبل ہوں گے سارے لیکچر اور اس کی ساری ڈیٹیل، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ واچ کرنی ہے، تاکہ آپ کو اس کا صحیح سے اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں وہ سلسلہ کار جو ہم نے منقطع کیا تھا اپنے کرونا وائرس کے چھٹیوں کے حوالے سے، جو چھٹیاں چل رہی ہیں ہماری۔ تو اب چیپٹر نمبر 5 ہم نے شروع کیا ہوا تھا، لیکن اس میں کس حد تک کہ کتنا کور ہوا یا نہیں ہوا، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، دوبارہ سے شروع کرنے جا رہا ہوں چیپٹر 5 کو، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ چیپٹر 5 میں ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سیکھا جائے اور اس کو کیسے لے کے چلا جائے۔ تو پروگرامنگ ہماری C++ چیپٹر 5 یہ ہماری بک ہے جو ہم IT سیریز کی لے کے چل رہے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ چیپٹر 5 میں دیا ہوا ہے کنڈیشنل اسٹرکچر۔ پروگرامنگ ٹیکنیکس دراصل 4 قسم کی ہیں، میں نے آپ کو چیپٹر 1 میں بتائی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پہلی کون سی ہے جی ہمارے پاس؟ وہ ہمارے پاس ہے سیکوینشل اسٹرکچر، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس کون سی ہے؟ پھر ہمارے پاس ہے کنڈیشنل اسٹرکچر، پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ریپیٹیٹو اسٹرکچر، اور پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ فنکشنل کال۔ یہ چیپٹر نمبر 1 میں آخری ٹاپکس دیے ہوئے، آپ ان کو ریوائز کر لیں گے، اس میں پروگرامنگ ٹیکنیکس کا ٹاپک ہے، اس کے اندر یہ چاروں دی ہوئی ہیں، ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہیں، اس میں بتایا بھی گیا ہے۔ دراصل کیا سیکوینشل اسٹرکچر سے کیا مراد؟ دیکھیں جی، آپ کو جو C++ کا کوڈ ہے یا پورا پروگرام ہے، وہ ایک سیکوینس میں اسٹیٹمنٹس دی ہوتی ہیں، اور ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور آپ کو رزلٹ دیتی ہے۔ اب سیکوینس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے جی؟ پہلی ہماری ہیش انکلوڈ، ٹھیک ہے؟ کیا تھی بھلا؟ IOStream.h،
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے ہیش انکلوڈ کون آئیو ڈاٹ ایچ. اس کے بعد کیا ہے جی وائڈ مین. اس کے بعد کیا ہے جی کرلی بریسز. اس کے بعد کیا ہے جی سی آؤٹ ویلکم ٹو دا سی پلس پلس پروگرامنگ کلاس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گیٹ سی ایچ ہے. اس کے بعد پھر بیکٹ کلوز ہے. یہ ہمارے پاس پورا ایک پروگرام اسٹرکچر تھا جو ہم نے بنایا تھا, ہمیں پتہ تھا, ہم نے سیکھا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ اب اسٹارٹ سے لے کر ہیش انکلوڈ سے لے کر آخری بریکٹ تک یہ ایک سیکوینس میں ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی. اس کے بعد دوسری ایک سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہوگی. اب اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ رپیٹ بھی نہیں ہوگی اور کوئی اسٹیٹمنٹ اسکپ بھی نہیں ہوگی. دوبارہ سے سن لیں, کوئی اسٹیٹمنٹ سیکوینشل اسٹرکچر میں کوئی اسٹیٹمنٹ رپیٹ بھی نہیں ہوتی کہ دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ دوبارہ سے چل پڑے, اور کوئی اسٹیٹمنٹ اسکپ بھی نہیں ہوتی. ایسی نہیں کہ پہلی چل رہی ہے تو پھر چوتھی پہ آ جائیں اور دوسری تیسری چھوڑ دیں, ایسا بھی نہیں ہوگا. پہلی چل رہی ہے تو ایک دفعہ پہلی چلے گی, پھر ایک دفعہ دوسری, پھر ایک دفعہ تیسری, پھر ایک دفعہ چوتھی, اور پھر ایک دفعہ پانچویں. اس سیکوینس سے ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا ہمارا کوڈ. اسی لیے کہا جاتا ہے سیکوینشل اسٹرکچر, لینئر اسٹرکچر. ٹھیک ہوگی بات. اس کے بعد ہم نے جو کورس یہ لینئر سیکوینشل اسٹرکچر کے جتنے بھی پروگرام ہیں چیپٹر 4 میں آپ کو کرائے گئے ہیں, وہ آپ نے چیپٹر 4 میں کیے ہیں. اب کی جو بات ہے وہ ہے کنڈیشنل اسٹرکچر. ٹھیک ہے. کنڈیشنل اسٹرکچر کیا ہے, ہمارے پاس جتنا بھی لائن آف کوڈ ہے وہ کنڈیشن کی بیس پہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یا اسکپ ہوتا ہے. دیکھ لیں, کنڈیشن کی بیس پہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یا پھر اسکپ ہوتا ہے. ایگزیکیوٹ ہونے سے کیا مراد ہے, دیکھیں جی میں آپ کو ایک کنڈیشن دے دیتا ہوں. اگر اسٹوڈنٹ کے مارکس 40 سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے میسج آ جائے یو آر پاس, ہورا یو آر پاس, یا کنگریچولیشن یو آر پاس. ٹھیک ہے. اگر 40 سے کم ہے تو کیا آ جائے, ٹھیک ہے, سوری یو ہیو فیلڈ. اب مجھے یہ بتائیں, آپ دونوں اسٹیٹمنٹ چلا سکتے ہیں اگر آپ سیکوینشل اسٹرکچر یوز کر رہے ہیں. تو پہلے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی آ جائے یو آر پاس, پھر اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی جائے یو آر فیل. اب کس کی مانوں, کیا پاس والی ایکسیپٹ کروں یا فیل والی ایکسیپٹ کروں؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس کنڈیشنل اسٹرکچر میں آپ کنڈیشن کی بیس پہ فیصلہ کریں گے. کنڈیشن کیا تھی ہماری؟ کنڈیشن یہ تھی ہماری کہ مارکس 40 سے زیادہ ہوں گے. مارکس جس کے یعنی ویریبل مارکس میں جو ویلیو ہے وہ اگر کس سے 40 سے زیادہ ہوگا تو ہم کیا کہیں گے, وہ پاس ہے, وگرنہ کیا ہے, فیل ہے. اسی چیز کو میں ادھر بورڈ پہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کنڈیشنل اسٹرکچر کا پتہ چل جائے. کنڈیشنل اسٹرکچر کیا ہے یہ دیکھیں, میں لکھوں گا یہ اگر مارکس کے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, تو اس میں لکھوں گا if marks greater than equal to 40, تو پھر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, سی آؤٹ میں پاس. سی آؤٹ میں ہم ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرانا چاہ رہے ہیں, وہ کیا ہے, پاس ہے. اب یہ ایگزامپل کوڈ کی ہے میں نے, اس کا سینٹیکس دیکھیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سینٹیکس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ورکنگ کیا ہے. سینٹیکس کیا ہے جی, آپ لکھیں گے if, پھر دیں گے کنڈیشن, پھر دیں گے آپ کرلی بریکٹ, پھر دیں گے اسٹیٹمنٹ. اب یہ بتائیں اس میں کنڈیشن کون سی ہے. دراصل یہ کنڈیشن ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن ہے جو ہم نے یہاں پٹ کی ہوئی. اسٹیٹمنٹ کون سی ہے, دراصل یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے یہاں پٹ کی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ایکچوئل کنڈیشن ہے, یہ اس کی جگہ ہم نے پٹ کر دی. اس کے بعد کیا کرنا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ایکچوئل کنکریٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے پٹ کی ہے. یہ ہمارا سی پلس پلس کا کوڈ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا سینٹیکس ہے کس کا والا, if اسٹیٹمنٹ. if اسٹیٹمنٹ کا سینٹیکس ہے یہ والا, اور if اسٹیٹمنٹ کا سیمپل پروگرام ہے یہ والا. ٹھیک ہے, اگر اس کی بات کریں, اس کی فلو چارٹ کی اگر بات کریں تو سمپل سا فلو چارٹ ہے. آپ نے یہ ایرو سائن لگانا ہے, پھر آپ نے ادھر ایک ڈائمنڈ سائن یعنی کنڈیشن کے لیے دینا ہے ڈائمنڈ سائن, اور پھر آپ نے اس طرف اگر کنڈیشن آپ کی ٹرو ہے تو آپ اس کے اگینسٹ ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرانا چاہتے ہیں, وہ آپ نے یہاں مینشن کر دیا. یہاں آپ کی آ جائے گی کنڈیشن
اور اگر کنڈیشن آپ کی فالس ہے تو آپ ادھر کو موو کر دیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے فلو چارٹ کا. فلو چارٹ یعنی فلو سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, لائک ہم ادھر سٹارٹ کا ایک کی ورڈ وہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹارٹ کا ہے, اور جب سٹارٹ ہوا تو کنڈیشن چیک ہوئی. کنڈیشن چیک ہوئی, کنڈیشن اگر ہوئی ٹرو تو ہم آ گئے اسٹیٹمنٹ ٹرو والے. اگر کنڈیشن ہوئی فالس تو ہم آ گئے ادھر. کنڈیشن کیا ہے, فالس کرو. اف مارکس گریٹر دین کیا ہے 40 اکول ٹو گریٹر دین ہے 40 تو ہم کیا کہیں گے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کا ایک سینٹیکس سمجھا سیکھا کہ کس طرح سے ہم اف اسٹیٹمنٹ وغیرہ, سینٹیکس, فلو چارٹ اور اس کا ایگزامپل پروگرام. سینٹیکس, فلو چارٹ, ایگزامپل پروگرام اور اس کی تھوڑی سی ایک دو یا لائن کی آپ کی بک میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, وہ بھی آپ ٹیلی کر لیجئے گا, اس میں یہ سارا دیا ہوا ہے. چیپٹر 5 میں یہ پہلا ٹاپک ہے, اس میں آپ اس کو وزٹ کریں گے. یہاں اف اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے, اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد سینٹیکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے, فلو چارٹ بنا ہوا ہے اور ایگزامپل دی ہوئی ہے, وہ آپ نے کوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی نوٹ کر لیں. ہوم ورک کیا ہے کہ آپ کو اف اسٹیٹمنٹ کے اس میں ٹاپک میں جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں, تقریباً 4 to 5 پروگرام ہوں گے, آگے اس کے دیے ہوں گے, وہ 4 to 5 پروگرام آپ نے پیج پہ نوٹ آف کر کے رجسٹر پہ وہ مجھے گروپ میں سینڈ کرنے ہیں, تاکہ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہو جائے گا. پھر ہم کل آپ کو جو ویڈیو سینڈ کریں گے اس میں وہی 5 پروگرام آپ کو پرفارم کر کے دکھاؤں گا, اور پھر میں آپ کو مزید ایکسرسائزز آپ کے کرنے کے لیے دوں گا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا کمپیوٹر ریڈی کر لیں یا لیپ ٹاپ ریڈی کر لیں جس پہ آپ پرفارم کریں, اور مجھے کوڈ پرفارم کیا ہوا, لکھا ہوا نہیں, پرفارم کیا ہوا مجھے آپ نے شیئر کرنا ہے گروپ میں. پھر میں جو ہے آپ کا مطلب اٹینڈنس ہے, جو بھی مارکس ہیں اس حساب سے میں آپ کو کنسیڈر کروں گا, وغیرہ نہ کنسیڈر نہیں کروں گا. اس لیے بہتر موقع ہے, اچھا موقع ہے, گھر میں بیٹھے ہو, سکون سے بیٹھے ہو, آپ نے پرفارم کرنا ہے سارا. پرفارم کرنے کے بعد آپ نے مجھے پریکٹیکلی یہ بتانا ہے کہ یہ کس انداز سے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا ہم نے سیکشن آج میں دیکھا ہے کہ ہم اف اسٹیٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں کہ اف مارکس انٹ مارکس اور اف مارکس گریٹر دین اکول ٹو 40 تو پاس, اور اس انداز سے اس کا سینٹیکس اور یہ فلو چارٹ دیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں یہ سیشن آف کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ والے لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا, اور جو ہوم ورک اسائنمنٹ ہے جو میں نے دی ہے اس کو بھی آپ نے صحیح سے سمجھ لیا ہوگا. اور آپ مجھے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا گروپ کے اندر, آپ کو لیکچر سمجھ آیا یا نہیں آیا, اور آپ کو اسائنمنٹس کا پتہ چل گیا جو آپ نے گروپ میں مجھے سبمٹ کرانے. اگلے لیکچر سے پہلے مجھے اسائنمنٹ دیں گے تاکہ میں اس سے فیصلہ کروں گا کہ کتنے بچے کور اپ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگلی ایکسرسائز یا جس طرح اسی کا ہم پریکٹیکل لیب کریں گے تاکہ آپ کو اس کا سارا سمجھ آئے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.